اور پی ٹی آئی کا بھی کیس ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، اور وہ جو سی سی آئی کے کمپوزیشن ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ہے، کیونکہ اس کے اندر 2 وزرائے اعلیٰ غیر آئینی بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ آئین کی روح یہ ہے کہ جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں انہوں نے ہی پالیسی ڈیسیژنز دینے ہیں، اور پالیسی ڈیسیژنز کوئی ایسا ان الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو نہیں دے سکتا، نہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا سی سی آئی کے جو وہ فیصلے ہیں وہ انلیگل، انکانسٹیٹیوشنل ہیں۔ تو جب وہ فیصلہ ہی انکانسٹیٹیوشنل ہے، اس کی بنیاد پر ڈیلیمیٹیشن اور اس میں وقت ضائع کرنا سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کوئی ایسی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور آرٹیکل 224 بڑا کلیئر ہے، واضح ہے، اور وہ ان کوالیفائڈ اینڈ انکنڈیشنلی پابند کرتا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ یہی ہمارے ملک کو مسائل سے نکال سکتی ہیں، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں۔ آج پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا تو اٹھایا جا رہا ہے یا آگے دھمکیاں ہیں، کسی کے بچے کو، کسی کے بیٹی کو، کسی کو کسی نہ کسی حوالے سے دھمکیاں ہیں کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں، اور یہ طرز عمل کسی صورت ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی، آپ اس کے اوپر جو آج بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں اس پہ آپ سو موٹو نوٹس لیں۔ آج لوگوں کو ان کے گھروں میں ان کی چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، لوگوں کو ان کے بچوں کے سامنے جو کہ تذلیل کی جا رہی ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، یہ بڑی ناانصافی ہے۔ کسی ایک انسان کے ساتھ بھی کی جانے والی زیادتی وہ پورے میں سمجھوں گا کہ ہمارے معاشرے کی ایک عکاسی کرتی ہے، اس سے جو مایوسی، افراتفری اور انتشار پھیلتا ہے، یہ ملک کے لیے کسی صورت بہتر نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات جو کہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بدقسمتی سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہت ہی مایوسی ہے۔ ہر وہ فیصلہ جو کہ ایک ٹینٹیٹیو ان نیچر ہوتا ہے، اب ہائی کورٹ میں ضمانت کا کیس ہے سائفر میں، پہلے یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہونی چاہیے یا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ ٹرائل کی سٹیج پہ بعد میں ہو سکتا ہے، سب سے پہلے فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ضمانت ملنی ہے یا نہیں ملنی، بیلیبل ایک ایفنس ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص جس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، اس کو آپ نے ملزم بنا کے جیل میں ڈال دیا، اور وہ بھی اس وقت جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک متعصب جج ہمایوں دلاور نے جب فیصلہ کیا، اس وقت کورٹ نے خود یہ آبزرو کیا کہ یہ انلیگل فیصلہ ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے، لیکن 25 دن لگے اس آرڈر کو سسپینڈ کرنے میں، اور اس دوران ایک جھوٹی سائفر کی ایف آئی آر کاٹ دی گئی، اور جس دن کسی کو نہیں پتا، جس دن ہماری ضمانت ہوئی اسی دن شام کو دوپہر کو پتا چلا کہ جناب انڈیٹڈ جج صاحب سے بغیر دستخط کیے ایک روپکار جاری کر دی گئی ہے کہ جناب اس کو تصور کیا جائے کہ یہ ہمارے ساتھ جوڈیشل لاک اپ میں ہیں، اور جوڈیشل لاک اپ ہو یا فزیکل لاک اپ کا فیصلہ کرنا ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ملزم کا وہاں موجود ہونا اور اس کے وکیل کا موجود ہونا۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نہ وہ عمران خان کو بلایا گیا، طلب کیا گیا، پروڈیوس کیا گیا، نہ ہمیں پتا تھا۔ تو لہٰذا ایک نئے قسم کی ایف آئی آر میں اندر ڈال کے تو وہ لہٰذا اس کو ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، پراسیکیوشن ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کر رہی ہیں، لیکن اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ عدلیہ کو یہ چیزوں سے بالاتر ہونا چاہیے، ان کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس جو ہمارا کیس جاتا ہے، خواہ وہ ٹیریان کیس ہے، خواہ وہ سائفر والا کیس ہے، خواہ وہ اڈیالہ جیل منتقلی والا کیس ہے، خواہ وہ پہلے والا کیس توشہ خانہ والے کیسز ہیں، انہوں نے ہر کیس کو اتنا ڈیلے کیا، اور ہر کیس میں انہوں نے ایک ایسا تاثر قائم کیا۔ اس کے باوجود ہم نے بارہا ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ اب ہمارے کیسز کسی بھی اور جج کو بھیج دیں، لیکن نہ تو کسی اور جج کو بھیجا، نہ ٹرانسفر اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کیا، اور نہ ہی انہوں نے ان کے اوپر قانون اور کے مطابق وقت پہ فیصلے دیے۔ اب ریزرو کر کے کئی دن یا کئی ہفتے اس کو پینڈنگ رکھنا، یہ انصاف کے تقاضوں کے برعکس ہے، اور ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ طرز عمل عدالتوں کے اوپر ایک جو امید کی ایک آس اور امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ عدلیہ کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت کی جو سچویشن ہے، فرسٹریشن ہے، انتشار ہے، اور جس طرح کی بدامنی کی سچویشن ہے، مہنگائی کی جو سچویشن ہے،
لوگوں کو ایک امید رکھنی چاہیے، اور ہم بجا طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے ایک امید رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی ایک جو رائٹس ہیں، جو ڈیو رائٹس ہیں، ان کو پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کیا جائے گا، کیونکہ بنیادی انسانی حقوق آئین کے اندر درج ہیں ہر انسان کے، اور ان کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے ہمارے سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ کے تمام ججز نے۔ تھینک یو۔ عمران خان کے اسٹیٹس کے حوالے سے بتا دیجیے گا، کیونکہ نعیم صاحب نے ٹویٹ کیا پھر ڈیلیٹ کر دیا کہ ان کو اٹک جیل سے اڈیالہ منتقل کر دیا، تو ابھی وہ ہیں کہاں؟ ابھی تک ہماری انفارمیشن کے مطابق وہ اٹک میں ہی ہیں۔ ہماری جو انفارمیشن ہے، ہماری انفارمیشن مکمل بھی ہو سکتی ہے، انکمپلیٹ بھی ہو سکتی ہے، چونکہ ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ایکسیس دی جاتی ہے انفارمیشن تک، وہ جب تک ہمیں کمپلیٹ انفارمیشن آن ریکارڈ نہیں ملے گی ہم کوئی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سر ذرا بتائیے گا کہ ایک طرف تو خان صاحب جس طرح آپ نے بھی تدریس کرنے کی خبر آ رہی ہے کہ ان کو منتقل کیا جا رہا ہے، دوسری جانب جو عمران نیاز وہ بھی رہا ہو گئے، تو کیا جو ہواؤں کا رخ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے یا پھر آپ کے بالکل مذاکرات ہوئے؟ دیکھیں، ہواؤں کا رخ تو تب تبدیل ہو کہ جب واقعی ٹرو سینس میں سب کے لیے اٹپار کر دیں ایک بھگوڑا شخص، ایک کنوکٹڈ، یعنی وہ ایبسکانڈر بھی ہے نواز شریف اور کنوکٹڈ بھی ہے، وہ پورا میڈیا اس کی تقریریں، تصویریں اور خبریں چلا رہا ہے۔ مجھے بتائیں، عمران خان اب انڈر ٹرائل پرزنر ہے، اس کی ججمنٹ سسپینڈ ہو گئی ہے، مجھے بتا دیں آج اس کا نام، اس کی تقریر، اس کی تصویر آپ نہیں چلا سکتے۔ یہ کیا ہواؤں کے رخ تبدیل ہوئے ہیں؟ تو میں نے جیسے پہلے آپ کو نام لیے، کدھر ہیں ہمارے سارے لیڈرز؟ سب کو اٹھایا جا رہا ہے۔ آج سے 3 دن پہلے جو عباد فاروق کے ساتھ ہوا، مجھے بتا دیں یہ کوئی انسانیت ہے؟ کسی کا بچہ مر گیا اور وہ آپ کے غلط حرکتوں سے، اسی پولیس کی حرکتوں سے فوت ہوا، شہید ہوا بیچارہ، اور اس کے جنازے کے اوپر سے جو ہی اس نے نماز پھیری اس کو اٹھا کے لے گئے اس کے باپ کو۔ کیا پھر ڈیلیٹ کر دیا کہ ان کو اٹک جیل سے اڈیالہ منتقل کر دیا، تو ابھی وہ ہیں کہاں؟ ابھی تک ہماری انفارمیشن کے مطابق وہ اٹک میں ہی ہیں۔ ہماری جو انفارمیشن ہے، ہماری انفارمیشن مکمل بھی ہو سکتی ہے، انکمپلیٹ بھی ہو سکتی ہے، چونکہ ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ایکسیس دی جاتی ہے انفارمیشن تک، وہ جب تک ہمیں کمپلیٹ انفارمیشن آن ریکارڈ نہیں ملے گی ہم کوئی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سر ذرا بتائیے گا کہ ایک طرف تو خان صاحب جس طرح آپ نے بھی تدریس کرنے کی خبر آ رہی ہے کہ ان کو منتقل کیا جا رہا ہے، دوسری جانب جو عمران نیاز وہ بھی رہا ہو گئے، تو کیا جو ہواؤں کا رخ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے یا پھر آپ کے بالکل مذاکرات ہوئے؟ دیکھیں، ہواؤں کا رخ تو تب تبدیل ہو کہ جب واقعی ٹرو سینس میں سب کے لیے اٹپار کر دیں ایک بھگوڑا شخص، ایک کنوکٹڈ، یعنی وہ ایبسکانڈر بھی ہے نواز شریف اور کنوکٹڈ بھی ہے، وہ پورا میڈیا اس کی تقریریں، تصویریں اور خبریں چلا رہا ہے۔ مجھے بتائیں، عمران خان اب انڈر ٹرائل پرزنر ہے، اس کی ججمنٹ سسپینڈ ہو گئی ہے، مجھے بتا دیں آج اس کا نام، اس کی تقریر، اس کی تصویر آپ نہیں چلا سکتے۔ یہ کیا ہواؤں کے رخ تبدیل ہوئے ہیں؟ تو میں نے جیسے پہلے آپ کو نام لیے، کدھر ہیں ہمارے سارے لیڈرز؟ سب کو اٹھایا جا رہا ہے۔ آج سے 3 دن پہلے جو عباد فاروق کے ساتھ ہوا، مجھے بتا دیں یہ کوئی انسانیت ہے؟ کسی کا بچہ مر گیا اور وہ آپ کے غلط حرکتوں سے، اسی پولیس کی حرکتوں سے فوت ہوا، شہید ہوا بیچارہ، اور اس کے جنازے کے اوپر سے جو ہی اس نے نماز پھیری اس کو اٹھا کے لے گئے اس کے باپ کو، اور اپنے بچے کو قبر میں بھی نہیں دفنانے دیا۔ یہ ہے آپ کی بروٹیلٹی، اس کو ہم کیا تصور کریں گے؟ میں نے جیسے نام لیا، صداقت کدھر ہے؟ عثمان ڈار کدھر ہے؟ باقی مشوانی کدھر ہے؟ کئی لوگ ہیں جو ابھی تک اٹھائے ہوئے ہیں اور باقیوں کے اوپر تھریٹ ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے، یہ نہ ملک کے لیے بہتر ہے، نہ ہمارے اداروں کے لیے بہتر ہے، نہ ہماری انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارا ہیومن رائٹس جو واچ ڈاگز ان کو دیکھ رہے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی بہتر ہے۔ تھینک یو۔